لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وأوجلوا بماء محبتنا صلاة. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عزاداری کو، مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سب مل کر ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اور ہم پر بغیر کسی استحقاق کے اتنا بڑا کرم کر دیا ہے کہ ہمیں ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو گھرانہ مودت و محبت و عشق علی سے سرشار گھرانہ تھا. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے. اس عطا کو اگر آپ سمجھ سکیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اگر سمجھ سکیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو شاید جو بھی اس نعمت عظمیٰ کی قدر کو سمجھے اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، روٹین کی زندگی نہیں رہے گی. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا ہے. کل میں نے یہ والی روایت پڑھی آپ کی خدمت میں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے حوالے سے کیا فرمایا ہے. شیعہ وہ لفظ ہے جس کو قرآن نے استعمال کیا، نبی کریم نے استعمال کیا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے استعمال کیا، امام حسن مجتبیٰ نے استعمال کیا، امام حسین علیہ السلام نے استعمال کیا، باقی ائمہ نے بھی اسی طرح سے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. لغوی اعتبار سے گروہ کے معنی میں ہے، لغوی اعتبار سے پارٹی کے معنی میں ہے، لغوی اعتبار سے پیروکار کے معنی میں ہے. لیکن جب کسی اور کلمے کے اضافے کے ساتھ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے. ورنہ محض لفظ جو ہے لغوی اعتبار سے پیروکار اور پیچھے چلنے والے کے ہیں. اس لیے قرآن نے بھی اس لفظ کو دونوں معنی میں استعمال کیا ہے. اب ذرا غور کی جگہ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے وقت آخر میں یہ لفظ استعمال کیا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ یزیدی فوج کے سپاہیوں کے لیے.
کہا کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعوں، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے ہاں دین نہیں آئے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر دین نہیں ہے تو کم از کم باضمیر اور آزاد منش انسان تو بنو کہ تمہارے اندر غیرت اور حمیت موجود ہو کہ حسین کی موجودگی میں اس کے خیام کی طرف نہ جاؤ۔ لفظ امام حسین نے بھی استعمال کیا۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ مسلمانوں کے اندر دو فریق بن ہی گئے، حوادث زمانہ، سیاسی میلانات، رجحانات اور اقتدار اور حزب اختلاف کے عنوان سے، اس لیے حزب اختلاف کو پھر شیعہ علی کہا گیا، اور آہستہ آہستہ پھر علی کا لفظ آئے یا نہ آئے شیعہ ان کے لیے استعمال ہونے لگا جو علی کے پیروکار ہیں۔ اب جب ہم روایات میں پڑھتے ہیں تو جس طرح سے قرآن کریم میں مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم عام طور پر اپنی روٹین کی زندگی میں کوئی بھی شیعہ ہمیں نظر آئے تو ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے، اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن نے بھی یہ مومن کا لفظ جب استعمال کیا تو عمومیت کے ساتھ کیا یا اس کی کچھ خصوصیات بیان کی؟ قرآن کچھ لوگ جب آئے رسول کریم کی بارگاہ میں، کہا ہم نے آپ کی دعوت پر لبیک کہہ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اور آپ کی رسالت پر ہم نے سر تسلیم خم کر لیا ہے، اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لیا۔ جب پڑھا اور کہنے لگے اب ہم مومن ہو گئے ہیں چونکہ ایمان لائے ہیں، قرآن دیکھیں کتنا باریک بین ہے، قرآن کتنا حساس ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کہ اجازت نہیں دیتا کہیں پر کسی لفظ کا استحصال ہو، کسی لفظ کا استحصال ہو، اس لیے فوراً آیت اتری وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، یہ عرب بادیہ نشین آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، قولوا، ان سے کہیے اسلمنا کہ تم نے تسلیم تو کر لیا ہے، لیکن لا يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، محمد رسول اللہ کہہ دیا تھا، تو پھر وہ کون سا باریک نکتہ ہے جس کو جب تک انسان اپنے وجود کا حصہ نہ بنائے اسلام اور ایمان کے درمیان حد فاصل باقی رہتی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، قرآن نے فوراً متوجہ کیا، اس پر اگر کبھی موقع ملے تو گفتگو ہوگی کہ وہ حد فاصل کیا ہے، لیکن جس نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کا استعمال احادیث میں بھی اور احادیث سے پہلے قرآن نے بھی جب کیا ہے تو بڑی باریکی کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں علی کا شیعہ تو علی کا شیعہ صرف وہ نہیں ہے جو کہے علی ولی اللہ، وہ نہیں ہے۔ علی کا شیعہ بننے کے لیے اسی طرح سے شرائط ہیں جس طرح سے قرآن نے صاحب ایمان بننے کے لیے شرائط طے کی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کہے میں علی ولی اللہ کہتا ہوں اس لیے مجھے شیعہ کہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت ساری منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ شیعہ کا جو مقام گزشتہ شب کی مجلس میں آپ سے میں نے حدیث عرض کی تھی، اگر خود اسی حدیث کو سامنے رکھیں، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، شیعہ وہ ہے جو ائمہ اطہار یا دوسرے لفظوں میں خود
علی کے وجود کا حصہ ہے۔ علی کے وجود کا حصہ بننے کے لیے خود سوچئے، کیا علی کے وجود کا حصہ بننا آسان ہے؟ علی کے وجود کا حصہ بننے کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ علی کے وجود کا حصہ بننے کے لیے علی کے صفات اپنے آپ میں پیدا کرنا شرط ہے۔ علی کا حصہ بننے کے لیے علی کی سوچ پیدا کرنا شرط ہے۔ علی کا حصہ بننے کے لیے علی کا ویژن پیدا کرنا شرط ہے۔ علی کا حصہ بننے کے لیے علی کی طرح سے میدان عمل میں ہر آفت اور ہر ابتلا کے مقابلے میں استقامت شرط اول ہے۔ اگر یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر انسان آہستہ 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 مرحلہ بمرحلہ سٹیپ بائی سٹیپ زینہ بزینہ علی کے قریب تر پہنچتا ہے۔ جتنا وہ قریب تر پہنچتا ہے اتنا زیادہ اندر سے نورانی ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیشہ سطحی سوچ کے حامل لوگوں نے اور دین کو متاع دنیاوی کے عوض بیچنے والوں نے قرآن کا بھی استحصال کیا اور اہل البیت کے مکتب کا بھی استحصال کیا اور علی کے نام کا بھی استحصال کیا۔ اس استحصال کو روکنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح سے؟ تعصب کے ذریعے سے نہیں، لڑائی جھگڑوں کے ذریعے سے نہیں، خود علی کے کلام کے ذریعے سے، خود امیر المؤمنین کی سیرت اور اسوہ کے ذریعے سے۔ باقی ائمہ اطہار کی سیرت ہمارے سامنے گواہ ہے، انہی کے ذریعے سے اس استحصال کو روکنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی کہے میں شیعہ ہوں، کیا شیعہ ہو گیا؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ خود امیر المؤمنین کے دور میں امیر المؤمنین پر ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے لوگوں کی تعداد کم تو نہیں تھی۔ کیا وہ شیعہ تھے؟ سوال ہے، کیا وہ شیعہ تھے جنہوں نے امیر المؤمنین کے ہاتھ میں بیعت کی؟ میں کل عرض کیا تھا، میں امیر المؤمنین کی زندگی کے ان مسائل کو چھیڑنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جن کو ہم اپنے آپ پر منطبق کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر سوچ سکیں کہ اگر امیر المؤمنین کے دور میں ہم ہوتے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ یہ ضروری ہے، جب تک ہم اس نقطے کی طرف نہیں آئیں گے اپنے آپ کو تول نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو تولنا مرنے سے پہلے ضروری ہے، مرنے سے پہلے ضروری ہے اپنے آپ کو تولنا۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں تولیں گے تو اچانک ہماری سانسوں اور جسم کا رشتہ کٹ جائے گا، اور جیسے ہی کٹے گا ایک نئی دنیا میں ہم داخل ہوں گے۔ جب اس دنیا میں داخل ہوں گے تو ہم دیکھیں گے ساری عمر جو ہم گفتگو کرتے تھے، سنتے تھے، ایکٹیویٹیز کرتے تھے، وہ دھری کی دھری رہ گئی، حقائق کچھ اور ہیں۔ ان حقیقتوں تک اس دنیا میں ہم پہنچے تو یقینی طور پر جب یہ رشتہ کٹ جائے گا روح اور بدن کا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ پھر ایک نئے امتحان سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ذرا غور کیجئے گا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے تلخ مراحل گزارے۔ جن تلخ مراحل سے امیر المؤمنین گزرے ہیں ان مراحل کو ذرا ویژولائز کریں اپنے ذہنوں کے اندر۔ نبی کریم نے پوری زندگی علی کی ولایت کا نعرہ بلند کیا ہے، پوری زندگی جہاں جہاں موقع ملا علی کی ولایت کو بیان کیا، جہاں جہاں موقع ملا علی کی اہمیت کو بیان کیا، جہاں جہاں موقع ملا علی کے مرتبے کو بیان کیا، جہاں جہاں موقع ملا علی کی طہارت روح کو بیان کیا، جہاں جہاں موقع ملا علی کی اس منزلت کو جو اللہ کی بارگاہ میں ہے رسول نے اپنی زبان سے بیان کیا، کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ رسول کریم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع
علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یعنی گویا علی کو معیار قرار دے دیا کہ حق اور علی کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ میں اس پر بحث نہیں کروں گا، آگے بڑھوں گا صرف آپ کے ذہن کو اس مفہوم کے قریب لانے کے لیے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور فرمایا کہ اللہم ادر الحق، بااللہ حق کا رخ ادھر موڑ دے جدھر علی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جب اپنے ہاتھ میں ترازو اٹھاتے ہیں تو ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک میں آپ ویٹ رکھتے ہیں، دوسرے میں جنس کو تولنے کے لیے معیار یہ ویٹ ہے۔ کسی بھی شخص کو درست اور نادرست قرار دینے کا معیار حق ہے۔ حق کو ایک پلڑے میں آپ رکھیں گے اور اس شخص کو دوسرے پلڑے پر، اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا یہ اس حق کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تب جا کر آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ اہل حق ہے یا اہل باطل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم نے علی کو جس مقام پر رکھا اس میں کہا حق کو پہچاننا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو، علی کو دیکھو، اور پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ حق کا رخ موڑتا ادھر ہے جدھر علی ہوتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں خود حق کی پہچان کا معیار علی کی ذات ہے، علی اس مقام پر ہے، اس مقام پر، اس لیے حب علی کو عبادت قرار دیا، ذکر علی کو عبادت قرار دیا، اور علی کے حوالے سے گفتگو کو معیار قرار دیا، علی کی محبت کو معیار قرار دیا۔ یہ سارے معیارات اللہ کے رسول نے بیان کیے تاکہ علی کو لوگ سمجھ سکیں کہ علی کس مقام کی عامل ہستی کا نام ہے۔ اب جب رسول کریم کی رحلت کا وقت آیا، چلے اس بحث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ کا جنازہ گھر میں تھا تو سارے مسلمان ذہن میں رکھیے گا، سارے مسلمان سقیفہ کی طرف چلے گئے اور علی اور اہل البیت گھر میں اکیلے رہ گئے۔ بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ تجہیز، تکفین اور تدفین تینوں مراحل پر بہت سارے بڑے بڑے نام موجود نہیں تھے۔ اہل البیت نے یہ کام انجام دیا۔ وہ علی جن کی ولایت کا اعلان کرتے کرتے رسول تھکے نہیں، اور اپنی پہلی دعوت سے لے کر، پہلی دعوت جس کو دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں، اس پہلی دعوت سے لے کر آخری جمعرات تک، توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلی دعوت جس کو دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں، جس میں تمام قبائل کے سرداروں کو آپ نے دعوت دی تھی، اس وقت سے لے کر آخری جمعرات تک بقول محدثین کے پیر کے دن آپ کا وصال ہوا۔ آخری جمعرات تک جہاں موقع ملا علی کے مقام کو بیان کیا، علی کی ولایت کو بیان کیا، علی کی جانشینی کو بیان کیا، علی کی خلافت کو بیان کیا، علی کی ولایت کو بیان کیا، علی کی امامت کو بیان کیا۔ آج جب رسول کی آنکھیں بند ہوئیں تو علی رسول کے ساتھ رہ گئے اور امامت و خلافت کہیں اور بٹنے لگی۔ جب بٹنے لگی اب علی کا صبر دیکھیں، علی کا حوصلہ دیکھیں، علی کی روح کی بلندی دیکھیں، علی کی سوچ کی بلندی دیکھیں، علی کے شعور کی اس معراج کو دیکھیں۔ یہ قابل تأمل اور قابل غور نکتہ ہے کہ علی جن کو معلوم ہے کہ انہیں اللہ نے زمین پر نبی کا جانشین بنایا ہے اور ولی ہے زمین پر، حجت خدا ہے زمین پر، چاہے کوئی حکومت ان کو دے یا نہ دے، دونوں صورتوں میں خلیفۃ اللہ علی ہے، علی جانتے ہیں۔ لیکن
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب یہ خلافت بٹی اور حضرت ابوبکر کے سپرد کر دی گئی تو امیر المؤمنین کو خبر ملی. امیر المؤمنین نے خاموشی اختیار نہیں کی، کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار روئے زمین پر کوئی نہیں تھا. اعلان کیا، اپنا موقف بھی بالکل واضح کیا اور بتایا بھی کہ جنہوں نے خلافت اپنے ہاتھ میں لی ہے وہ درست نہیں ہیں، یہ بھی بتایا. لیکن اس کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا. فتح مکہ میں مسلمان ہونے والے ابو سفیان، فتح مکہ میں ذہن میں رکھیے گا، طلقاء کا سردار. طلقاء چونکہ یہ رسول کریم کا جملہ ہے، فرمایا کہ انتم الطلقاء، اب تمہیں ہم نے آزاد کر دیا ہے. فتح مکہ میں مسلمان ہونے والے ابو سفیان نے علی کے دروازے پر دستک دی اور دستک دے کر کہا کہ اے علی، تمہارا حق تم سے چھن گیا. توجہ چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے. اے علی، تمہارا حق تم سے چھن گیا. کون کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان، طلقاء کا سربراہ اور فتح مکہ میں مسلمان ہونے والا قریش کا سردار. تمہارا حق تم سے چھن گیا، اگر چاہو تو تمہیں تمہارا حق دلانے کے لیے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. کوئی شرط نہیں ہے، پیش کی شرط کوئی نہیں ہے، بس آپ تیار ہو. آپ دیکھیں گے کہ میں مکہ کی گلیوں کو، بازاروں کو، محلوں کو مسلح، توجہ رکھیں کیا بات ہو رہی ہے، مسلح اور پابرکاب مسلح لوگوں سے بھر دوں گا تاکہ آپ کو آپ کی خلافت ملے. علی کیا کہتے ہیں؟ علی کیا کہتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں کہ ابو سفیان، تم کب سے اسلام کے اتنے بڑے ہمدرد بن گئے ہو کہ میری خلافت مجھے لوٹانے کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لینے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ اگر کوئی اور فرد بشر ہوتا تو اس موقع پر سب سے زیادہ استفادہ کرتا، کہتا کہ بھئی اگر مجھے یہ مل رہی ہے تو کیوں نہ میں اپنا حق، کسی اور کا نہیں، اپنا حق ہے، لیکن اپنے حق تک پہنچنے کے لیے ایک ایسے گروہ کا سہارا میں کبھی نہیں لوں گا جن کا ایمان بھی فتح مکہ میں سامنے آیا ہے اور بعد کے ادوار نے بتا دیا ہے کہ وہ کیا ہیں. حق تک پہنچنے کے لیے حق ہے، میرا حق ہے، علی کا حق ہے، لیکن اسی حق تک پہنچنے کے لیے سہارا کس کا؟ کس کا سہارا؟ جو خود اہل حق نہیں ہے. سہارا میں نہیں لوں گا، حق میرا ہے. اب ذرا غور کی جگہ، اتنی بڑی روح کہاں سے آئی ہے؟ اتنی بڑی روح کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی نگاہوں میں حق موجود ہے اور آپ کا اپنے حق پر ایمان بھی ہے تو اس حق تک پہنچنے کے لیے بھی غلط رستے کا سہارا ایک لمحے کے لیے بھی آپ نہیں لے سکتے. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لے سکتے. اب اگلا مرحلہ، بہت سارے لوگوں نے امیر المومنین پر اعتراض کیا، کہا کہ اے علی، سب کو معلوم ہے کہ یہ حق آپ کا ہے، آپ اٹھیے. چونکہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں بعض واقعات نقل کیے ہیں اسی حوالے سے، آپ جا کے پڑھیے گا. یہ جو ابو سفیان والا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی شبلی نعمانی نے بھی نقل کیا ہے اور رحیق المختوم والے اہل حدیث مفکر اور مورخ نے بھی نقل کیا ہے. انڈیا کے ہیں، سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا ہے. میں وہ حوالے آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کی دسترس میں ہے. کسی بھی کتاب خانے میں جا کر وہ کتاب اٹھائیے اور دیکھیے.
علی اس رستے پر نہیں چلتے جہاں پر ذرہ برابر بھی ناحق کا شائبہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے علی والا کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی شخص کہے میں علی والا ہوں اور غلط رستے سے صحیح منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، ممکن ہے؟ غلط رستہ کبھی بھی صحیح منزل تک پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ صحیح منزل تک صحیح رستہ پہنچائے گا، غلط رستہ کبھی بھی نہیں پہنچائے گا۔ جب آپ امیر المؤمنین کی اسی زندگی کے اسی پہلو کو آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا علی آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، صحابہ میں ایک بہت بڑی جمعیت تھی جو خاموش تھی یا پھر معترض تھی، معترض، جن کو پتا تھا کہ حق آپ کا ہے، اگر آپ کہتے تو وہ سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ امیر المؤمنین کے جو جملے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ان جملوں کو دیکھ کر علی کی اتنی عظیم روح کا اندازہ ہوتا ہے کہ علی واقعی حجت خدا ہے زمین پر، حجت خدا زمین کے اوپر۔ یہ وہی نقطہ ہے جس کو آج ہمیں سب سے زیادہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہر مسلمان کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں اب آپ کو امیر المؤمنین کا جملہ عرض کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین سے جب کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں قیام فرماتے، یہ سارے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، حق آپ کا ہے، آپ اپنے حق تک پہنچیں گے۔ ایک اس پورے خطبے میں سے صرف ایک جملہ میں نے کوٹ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان الصبر علی ذالک، حق کے چھن جانے پر صبر کرنا۔ توجہ چاہیے آپ کی، توجہ ہے، حق کے چھن جانے پر صبر کرنا۔ ان الصبر علی ذالک افضل من تفریق المسلمین وسفک دمائہم، مسلمانوں کو گروہوں میں بانٹ کر ان کے درمیان جنگ پیدا کرنے سے بہت بہتر ہے کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں لیکن مسلمان دو ٹکڑوں میں اختلاف اور جنگ کا شکار نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اتنی بڑی روح چاہیے۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے تشریف لائے واپس، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف وہ نقطہ عرض کروں گا، اور حضرت ہارون کی داڑھی سے پکڑا، ہاتھ اٹھایا، کہا کہ یہ پوری قوم تباہ ہو گئی اور میرے جانے کے بعد انہوں نے اللہ کی پرستش چھوڑ کر گوسالہ پرستی شروع کر دی، تم کیوں خاموش رہے؟ توجہ ہے، کیوں خاموش رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون کی زبان سے نکلنے والے جملے کو قرآن کریم میں ایک اصول کے طور پر بیان کر دیا اور اس کو اپنی آیت بنا دیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا، عرض کیا کہ اے ابن عم، اے میرے باپ کے بیٹے، اے میرے بھائی، عربی میں جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، اے میرے بھائی، اگر میں ان کے درمیان ان چیزوں سے ان کو روکنے کی کوشش کرتا تو یہ تفرقے کا شکار ہوتے اور آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہوتا۔ اسی لڑائی جھگڑے کے فتنے سے ڈر کر میں نے یہ کام نہیں کیا تاکہ آپ واپس آئیں تو پھر ہم مل کر کچھ سوچیں۔ قرآن نے اس کو اپنی طرف سے ایک آیت قرار دے دیا، یعنی لوگوں کو جھگڑے اور اختلاف میں مبتلا کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اور امیر المومنین نے اپنے ان جملوں میں یہ ثابت کیا کہ مجھ سے اگر خلافت چھن جاتی ہے تو میں اپنے حق کے چھننے پر صبر ضرور کروں گا، لیکن مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کے درمیان خون خرابے کا باعث علی نہیں بننا چاہتا۔ اگلا جملہ بھی اسی سے مربوط ہے، اسی سے ایک اور جگہ فرمایا کہ لولا مخافت الفرقہ، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ مسلمان
دو حصوں میں بٹ جائیں گے اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا ہوگا۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا، لولا مخافت الفرقہ من المسلمین، مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم ہونے کا خوف نہ ہوتا، فرمایا وَأَنْ لَا يَعُودَ الْكُفْرِ، اور اس کے نتیجے میں یہ کفر کی طرف واپس نہ لوٹتے، تو پھر علی کیا کرتا؟ کہتا لَكُنَّا عَلَيْ عَلَى غَيْرِ مَا كُنَّا عَلَيْ، تو پھر میں جس طرح سے آج خاموش بیٹھا ہوں ایسا خاموش کبھی بھی نہ بیٹھتا۔ کس لیے میں خاموش رہا؟ تاکہ لوگ تقسیم نہ ہو اور اس تقسیم کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی پہ نہ اترے اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں کفر کی طرف واپس لوٹے نہیں۔ بی بی دو عالم نے سوال کیا کہ یا علی، اتنا زیادہ ظلم ہو گیا، آپ کا حق چھن گیا، آپ کے گھر کی بے حرمتی ہوئی، آپ کی زوجہ کی بے حرمتی ہوئی، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، پھر بھی آپ خاموش رہیں گے؟ کیوں سوال کیا؟ تاکہ مجھے اور آپ کو بتا سکیں، مجھے اور آپ کو بتا سکیں۔ حضرت زہرا کو پتا تھا۔ جب یہ سوال کیا تو حضرت امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیا اے بنت رسول آپ چاہتی ہیں کہ یہ جو مأذنوں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ کی اذان بلند ہوتی ہے یہ باقی رہے یا نہیں؟ کہا ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ باقی رہے۔ تو کہا اگر اس کو بچانا ہے تو پھر ہمیں اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑے گا اور اس ظلم پر صبر کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ امیر المؤمنین نے اپنے اس حق سے دستبرداری یا محرومی کو اس بنیاد پر قبول کر لیا کہ دین باقی رہے، دین باقی رہے، دین کو نقصان نہ ہو۔ لیکن جہاں دین کو نقصان ہوتا وہاں پر علی خاموش نہیں رہے۔ اصل بات یہ ہے علی اپنے حق پر خاموش رہے کہ حق چھن گیا، لیکن جہاں دین کو کوئی مشکل پیش آئی وہاں پر ایک لمحے کے لیے خاموش نہیں رہے، ایک لمحے کے لیے۔ آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، پوری تاریخ علی نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تلوار نکالی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ اس لیے علی کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ علی کو سیاست نہیں آتی، معاویہ کو بڑی سیاست آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس چیز کو وہ سیاست سمجھتے تھے وہ معاویہ ہی کا حق تھا، علی اس سے دستبردار تھے، علی کو اس طرح کی سیاست نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیاست نہیں ہے بلکہ وہ آگے میں کچھ نہیں کہتا، دیش 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 رکھ لیں۔ لہذا امیر المؤمنین کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ امیر المؤمنین جو ہمارے امام ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ان کی فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے، پیغام کیا ہے اور ہدف کیا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا علی چاہیے جس کو ہم پوج تو سکیں، جس کے سامنے گھٹنے ٹیک تو سکیں، لیکن اس کے احکام کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں۔ ہمیں ایک ایسا علی چاہیے جس سے ہماری قلبی تسکین تو ہو لیکن عملی زندگی میں مشکلات نہ آئیں۔ ہمیں ایک ایسا علی چاہیے۔ جبکہ علی کے ماننے والے شیعہ اور علی کے پیچھے چلنے والے شیعہ وہ ہیں جن کی رضا چھپی ہوئی ہے علی کی رضا میں، جن کے ہر قدم میں پیش نظر علی کا قدم ہے کہ علی کا رخ جدھر ہو ان کا رخ ادھر ہے، جدھر علی کا رخ نہیں ہے ان کا رخ بھی نہیں ہے۔ مالک اشتر کو دیکھ رہے ہیں، مالک اشتر کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے عمار یاسر کو دیکھ لیں، عمار یاسر کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ علی کے شیعہ ہیں، علی کے شیعہ۔ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کے وجود کا حصہ ہے، علی کے وجود کا ٹکڑا ہے۔ جب علی کے وجود کا ٹکڑا ہے تو پھر وہ علی کی روح کا تابع ہے، علی کی روح کا تابع، علی کے ارادوں کا تابع، علی کی سوچ کا تابع۔ جہاں علی کہیں وہاں نظر آئے، جہاں نہ کہیں وہاں پر نظر نہ آئے۔ صلوات نجیبت محمد و آل محمد۔ یہی علی
آج ذرا دیکھیں، میں یہاں پر آپ کے ملتان میں بھی جب آیا تو پتہ چلا کہ جتنی امام بارگاہ ہیں اتنے گروہ، ہر جگہ جھگڑے، ہر جگہ تقسیم۔ یہ تقسیم کون کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ تقسیم کرتا ہے، اہل البیت تقسیم کرتے ہیں۔ اہل البیت کی زندہ مثال یہی ہے جو آپ کے سامنے میں عرض کی۔ امیر المؤمنین حتیٰ امامت اور خلافت جیسے اس عہدے سے اور اس منصب سے اس لیے دستبردار ہوں کہ امت کو تقسیم ہونے سے روکیں، کفر کی طرف جانے سے روکیں۔ وہ کون سی خلافت تھی؟ وہ کون سی خلافت تھی جس کو آج ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں 3 بر اعظموں پر محیط خلافت؟ 3 بر اعظموں پر محیط خلافت کو علی اپنی ٹھوکر پر رکھتے ہیں اس لیے کہ دین بچے چاہے خلافت جائے، دین بچے۔ وہی دین جس کے لیے حسین ابن علی کربلا میں خود کو بھی اور اپنے عزیز ترین افراد کو بھی سر قلم کروا کر فدا کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں تاکہ دین بچے، حسین قربان ہو۔ دین وہ ہے جو اتنا قیمتی ہے۔ علی ابن ابی طالب جس دین کو بچانے کے لیے اتنی عظیم قربانی دیتے ہیں، اس دین کے پیروکار علی کے نام پر علی کے محبین کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر کے لڑائیں تو یہ علی کے لیے ہے یا آپ نے اپنے اندر علی کے نام پر علی کے جس دشمن کو پالا ہے اس کے لیے ہے؟ سوچنے والی بات ہے یہ۔ جب امتحان ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ میں کس حد تک اپنے اندر ایمان رکھتا ہوں، وہاں پر پتہ چلتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، یہ جو شیعہ کو تقسیم کرنا ہے، ایک زمانے میں شیعہ اور سنی کی تقسیم کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے کرواتے رہے لوگ اور دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لاتے رہے تاکہ دونوں متحد نہ ہو سکیں۔ جہاں پر شیعہ اور سنی کو آپ متحد ہونے سے روکیں گے، وہیں پر اہل البیت کی تعلیمات کو ان تک پہنچنے سے بھی روکیں گے۔ جب ایک بندہ آپ کا بھائی ہوگا تو آپ کی بات سنے گا، جب آپ کا دشمن ہوگا تو آپ کی کبھی بھی بات نہیں سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امیر المؤمنین کی وراثتوں کا اگر امین بنایا ہے، امانت دار بنایا ہے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ اہل البیت اور آل علی کے پیغام کو ہر فرد بشر تک پہنچائیں، اور یہ پیغام تب پہنچ سکتا ہے جب میں محبت کے ساتھ پہنچاؤں، نفرت کے ساتھ نہیں۔ نفرت کے ساتھ پیغام کبھی بھی نہیں پہنچتا۔ رسول کریم کی پوری زندگی اسی میں گزری ہے، پوری زندگی۔ ذرا ابھی غور کیجئے، غور کیجئے گا اس بات پر۔ رسول کریم نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا، مکہ آنے والے لوگ جب مکہ میں داخل ہوتے تھے تو ابو جہل، ابو سفیان، ابو لہب، یہ لوگ آنے والوں کے کان بھرتے تھے کہ اسے قریب نہ جانا۔ کیوں؟ وہ جادوگر ہے۔ کیوں؟ اس کے قریب جاؤ گے تو تم اپنے باپ دادا کے دین سے چلے جاؤ گے، اس کے قریب جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس کے قریب جاؤ گے تو تم بالکل تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ لوگوں کو یہاں تک مشورے دیتے تھے کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لینا تاکہ اس کی آواز تم تک نہ پہنچے۔ یہ رسول کی روش تھی یا رسول کے دشمنوں کی؟ رسول کے دشمنوں کی۔ آج بھی مکتب علی کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے مکتب علی کے خلاف جس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ان پروپیگنڈوں کی آپ لسٹ بنا لیں، تمام کے تمام پروپیگنڈے وہی ہیں جو مشرکین قریش نے اس زمانے میں انجام دیے۔ تمام کے تمام پروپیگنڈے۔ امام بارگاہ میں نہ جانا تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، علم کی طرف نہ دیکھنا تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، تبرکات اگر آئیں تو ان کے قریب نہ جانا تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، اگر تمہارے پاس نظر کا کھانا آئے تو وہ نہ کھانا، اس لیے کہ اس میں لوگ تھوک کر بھیجتے ہیں، اگر یہ لوگ تمہارے گھر کوئی اس طرح کی چیز بھیج دیں تو قبول کرنے سے انکار کر دینا، اس لیے کہ اس میں خون ڈال دیتے ہیں، اس کو اس لیے قبول نہ کرنا کہ یہ بچوں کو ذبح کرتے ہیں، یہاں تک کہ کہا شام غریبہ کے حوالے سے بدترین پروپیگنڈے۔ کیوں؟
کیوں ایسا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ پروپیگنڈے کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں پر خوف ہوتا ہے۔ آپ کسی شیعہ بچے سے پوچھ لیں، چند دن پہلے عرض کروں آپ سے کہ میرے پاس کچھ علماء اہل سنت تشریف لائے، بڑے بڑے نام تھے پاکستان کے، بہت بڑے نام تھے، چھوٹے نہیں۔ باتوں میں یہاں تک نوبت پہنچی، ایک صاحب نے کہا کہ میں بڑے عرصے سے، چونکہ بچپن سے میں سنتا آ رہا تھا، شیعہ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں یہ ہوتا ہے، مسجدوں میں یہ ہوتا ہے، عزاداری میں یہ ہوتا ہے، اس لیے ہم خوف کے ساتھ بڑے ہوئے۔ کہا کہ اب جب آپ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ آپ تو ہماری ہی طرح سے ہیں، ہم میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ دوسرے مولانا نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہر فرقے میں ہوتا ہے، دوسرے فرقے کے خلاف ہر فرقے میں ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہر فرقے میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، آپ کے ہاں ہوتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھیں، ایک شیعہ 25 سال 30 سال کے جوان سے بھی نہ پوچھے، ہو سکتا ہے آپ کو یہ خیال آ جائے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے یا آپ کے بقول تقیے سے کام لے رہا ہے۔ آپ جائیں کسی اسکول میں کسی شیعہ بچے کا ہاتھ تھامیں جس کی عمر 6 سال ہو، 7 سال ہو، 8 سال ہو، اس سے پوچھیں کہ تم شیعہ ہو، وہ جب کہے ہاں میں شیعہ ہوں تو اس سے پوچھیں کہ تمہارا سنیوں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر اس نے کوئی ایک جملہ بھی منفی کہا تو آپ آئیے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہی نہیں ہیں کہ دوسروں کو ہم برا کہیں۔ دوسروں کو ہم کیوں برا نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہمیں کسی اور کا خوف ہے ہی نہیں۔ جب ہمارے پاس اتنی طاقتور آئیڈیالوجی موجود ہے تو مجھے کسی اور کے بارے میں جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارا جوان جائے گا، پڑھے گا، تحقیق کرے گا اور دیکھے گا ایک طرف پاکوں کا سلسلہ ہے اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں ان پر 1000 اعتراضات ہیں، تو اس کے بعد خود بخود سمجھ جائے گا کہ دین پاکوں کے سلسلے سے منتقل ہوتا ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں۔ بالکل نیشن بات ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروپیگنڈا وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر باطل ہو۔ بطلان کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا، باطل اور جھوٹ کو چھپانے کے لیے غلط بیانی کا سہارا۔ آج آپ کو پہلے شیعہ اور سنی کی تقسیم اور اب شیعہ اور شیعہ کی تقسیم، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ امام بارگاہوں کی تقسیم کیوں ہو رہی ہے؟ مساجد کی تقسیم کیوں ہو رہی ہے؟ ممبروں کی تقسیم کیوں ہو رہی ہے؟ علی کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، کربلا والوں کے لیے۔ جو یہ سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں ہے۔ جو ایسا سمجھتا ہے کہ یہ دین کے درد کی وجہ سے ہے، اس سے بڑھ کر بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بالکل واضح، بالکل کلیئر نقطۂ نظر سمجھیے کہ جو بھی علی کے پیروکاروں کو کسی بھی حوالے سے ایک دوسرے سے دور کرتا ہے وہ علی کا نہیں، علی کے دشمنوں کا اعلی کار ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ علی کے نام پہ تفرقہ ہو، علی کی محبت کے نام پر تفرقہ ہو۔ یہ جو آج فتنے کھڑے ہوئے ہیں، نماز کو بھی متنازع بنا دو، عزاداری کو بھی متنازع بنا دو، امام بارگاہوں کو بھی متنازع بنا دو، علی ولی اللہ کے اس نعرے کو اور اس کلمے کے حصے کو بھی متنازع بنا دو، عبادات کو بھی متنازع بنا دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہوں، تفرقہ ہو، دست بگریبہ ہوں اور علی کے دشمنوں سے آپ کی توجہ ہٹ جائے۔ یہ علی کے دوستوں کا کام نہیں ہے، علی کے دشمنوں کا کام ہے۔ اور علی کے دشمن آج بھی اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح سے امیر شام کے زمانے میں موجود تھے۔ اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ پیچیدہ شکل میں آج بھی وہ دشمن موجود ہیں۔ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم علی کو کیسے پہچانیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ علی کی زندگی اصولی زندگی ہے، اصولی زندگی۔ شیعہ بے اصول نہیں ہو سکتا،
شیعہ بے اصول ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ذرا بولیے. نہیں ہو سکتا. کیوں؟ امیر المومنین 25 سال خلافت سے دور رہے. خلیفہ اول کے دور میں، خلیفہ ثانی کے دور میں، خلیفہ ثالث کے دور میں. خلیفہ ثانی کی وفات کے موقع پر امیر المومنین کو موقع ملا. میں صرف وہ نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقعہ بالکل اختصار کے ساتھ کہوں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے. خلیفہ ثانی نے کیا کیا؟ ایک 6 رکنی شورا بنا دی. شورا کے ذمہ لگا دیا کہ آپس میں طے کر لو اور ایک بندے کو اپنا خلیفہ چن لو، باقی مسلمان ان کی پیروی کریں. یہی ہوا نا. 6 رکنی شورا میں کون کون تھے؟ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ابی وقاص. یہ 6 افراد. اور عنوان بھی یہ رکھا کہ یہ 6 وہ ہیں جن سے نبی جاتے جاتے راضی تھے، اس لیے میں ان 6 کا انتخاب کر رہا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا سلوات میں جی محمد و آل محمد. پانی چھوڑ. علی کی اصولی زندگی کو سمجھیے تاکہ آپ اصولی بن سکیں. یہ 6 افراد بیٹھ گئے. حضرت طلحہ نے ووٹ دیا حضرت عثمان کو. حضرت زبیر نے ووٹ دیا حضرت علی کو. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ووٹ دیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو. جنہوں نے ووٹ دیا وہ نکل گئے. کتنے رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ 3. اب ان 3 میں مقابلہ ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے خود کہا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں چونکہ مجھے خلافت کرنی نہیں آتی. کتنے رہ گئے؟ 2. اب ان 2 میں سے انتخاب کا حق کس کے پاس ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس. عبد الرحمن ابن عوف دونوں کو جانتے ہیں، علی کو بھی جانتے ہیں اور عثمان کو بھی جانتے ہیں. پہلے علی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے علی ابن ابی طالب، میں خلافت کے لیے آپ کو ووٹ دوں گا، آپ خلیفہ بن جائیں گے. آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ توجہ چاہیے آپ کی، توجہ. قبول کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب، رسول کی سنت اور شیخین کی سیرت کے مطابق حکومت چلائیں؟ 3 نکات ہیں، ٹوٹل 3 نکات. اللہ کی کتاب، رسول کی سنت اور شیخین کی سیرت کے مطابق حکومت چلائیں. علی کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے اللہ کی کتاب حجت ہے، ظاہر ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے اور میں چلاؤں گا. رسول کی سنت میرے لیے حجت ہے، اس کے مطابق چلاؤں گا. لیکن شیخین کی سیرت کبھی بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو میں سمجھاتا رہا ہوں مختلف جگہوں میں. جہاں میں سمجھاتا رہا ہوں کہ یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، تو پھر وہ میرے لیے کیسے باعث تقلید ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا. کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اتنی بڑی ریاست ہے 3 بر اعظموں کی، اتنی بڑی ریاست اگر میرے ہاتھ میں آتی ہے تو میں ٹھیک ہے وعدہ کر لیتا ہوں، بعد میں اسلام کی مصلحت ہے، اس مصلحت کے لیے خلافت کو ایک دفعہ آنے تو دو، پھر بعد میں دیکھیں گے، اور دین ہم انہی 2 اصولوں کے مطابق چلائیں گے. لیکن علی وہ ہے جو اتنی بڑی ریاست کو ایک چھوٹی سی غلط بیانی کی قیمت پر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی چھوٹی سی غلط بیانی. کیوں؟ اس لیے کہ علی اللہ کی حجت ہے زمین پر.
علی کے دامن پر ذرہ برابر بھی، نقطے کے برابر بھی کوئی ایسا داغ کوئی مائی کا لال دکھا نہیں سکتا۔ یہی عبد الرحمن ابن عوف حضرت عثمان کے پاس چلے گئے، کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے ان 3 شرائط کے حوالے سے؟ کہا کہ قبول ہے۔ لیکن بعد میں ان کی 12 سالہ حکومت میں دیکھیے جب لوگ ان کے خلاف اٹھے تو کیوں اٹھے؟ چونکہ اس دور میں اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اللہ کی کتاب صرف کعبۃ اللہ میں پڑھنے کے لیے رہ گئی، عملی زندگی میں اس کا کوئی رول باقی نہیں رہا۔ سنت نبوی صرف اور صرف سنانے کے لیے رہ گئی، عملی طور پر اس کا کوئی رول نہیں رہا۔ اور اس کے بعد باقی جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اسی معاشرے کے لوگ اٹھے اور خلیفہ ثالث کے گھر کا گھیراؤ کیا اور آخر کار ان کو قتل کر دیا۔ خلیفہ کا قتل کس نے کیا؟ مسلمانوں نے۔ کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ اس معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کا مسلسل ایسا خون ہوا ہے کہ اب دین باقی نہیں رہا۔ قبول تو اسی شرط پر ہوا تھا کہ بھئی ہم قرآن، سنت اور شیخین کی سیرت کے مطابق حکومت کریں گے۔ اب آپ ذرا امیر المومنین کو دیکھیے، جو علی اس حد تک اپنے اصولوں کا، اپنے نہیں خدا کے اصولوں کا، رسول کے اصولوں کا پابند ہے، کیا وہ بے اصولوں کو قبول کر سکتا ہے؟ جو اس حد تک اللہ کی رضا کو بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں دیکھتا ہو، کیا وہ بے اصولوں کو، جھوٹوں کو، فتنہ پرستوں کو، لوگوں کو آپس میں تقسیم کرنے والوں کو، جھگڑا کروانے والوں کو قبول کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ علی وہ نہیں ہے جو اللہ کے علی ہیں۔ ہمارے ذہن کی اختراع ہوگی تو وہ پھر ہو سکتا ہے اسی طرح ہو جس طرح سے ہم چاہتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم عام طور پر اپنے معاشرے میں ایک ایسا علی ڈھونڈتے ہیں جس کی ہم پرستش تو کر سکیں، جس سے ہم محبت تو کر سکیں، لیکن اگر اس کے پیچھے چلنا پڑے تو علی کا رستہ کہیں اور رہ جاتا ہے اور ہمارا رستہ کہیں اور نکل جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کے بھیجے ہوئے علی کی پیروی کرنی ہے، اپنے دل کے بنائے ہوئے علی کی نہیں۔ جو ہم نے علی تراشا وہ اللہ کا علی نہیں ہے، جو ہم نے علی تراشا وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی زندگی قرآن کی عکاسی ہے۔ علی کی زندگی، علی جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے وہ ہے جو عکس ہے نبی کریم کا، جس کی زندگی کے ہر موڑ کو آپ قرآن کی آیات کے مطابق دیکھیں، آپ کو قرآن کی آیات اس موڑ اور اس کردار میں ریفلیکٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے، وہ ہے علی۔ صلوات دیجئے بد محمد و آل محمد۔ اس لیے علی کو پہچانیے، علی کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں، علی کے بغیر کچھ بھی آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ ایک روایت سنا دوں، میں ڈرتا ہوں ایسی روایتیں بیان کرنے سے، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے نا، بالکل امیر شام کے معاشرے کی طرح سے، جس میں تھوڑی بہت بھی حق گوئی اور حق بیانی دیکھی جائے فوری طور پر بڑے بڑے لیبل لگا کر اس کو امت سے خارج کر دو۔ امیر شام کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا، آج علی کے نام پر ایسا ہی ہونے لگا ہے۔ امیر المومنین کے حوالے سے ایک جملہ ہے، ذرا غور سے کان کھول کر سنیے۔ کس نے فرمایا؟ نبی کریم نے فرمایا، علی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ فرمایا حب علی، یاد رکھیے اور ذہن کو اس حوالے سے اتنا آمادہ کیجئے کہ یہ حدیث آپ کے ذہن کے ہر حصے میں رچ بس جائے۔ حب علی، حب علی، علی کی محبت، حسنۃ، ایسی نیکی ہے، لا تضر معہا سیئۃ، کہ یہ نیکی آ جائے تو پھر بڑی سے بڑی خطا اور بڑے سے بڑا گناہ اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نبی کریم کی حدیث ہے۔
اور آگے فرمایا، بعض لوگ یہاں پر اس کی توجیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص گناہ نہیں کرتا۔ حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ کا ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے دل میں علی کی محبت کو پالتا ہے وہ پھر کبھی بھی گناہ نہیں کرتا۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہ نہیں کرتا، لیکن حدیث یہ نہیں کہتی ہے۔ حدیث بہت ہی اعلیٰ مقام کو بیان کرتی ہے، اور ادھر سے پیروکاروں کے حوالے سے ادنا ترین پیروکار کو بھی شامل ہوتی ہے۔ حدیث کہتی ہے وَبُغْضُ عَلِيٍّ، علی کا بغض، سیئۃ، ایک ایسا گناہ ہے، لا تنفع معها حسنۃ، کہ اس گناہ کے آنے کے بعد چاہے انسان ساری زندگی طواف کعبہ کرے، چاہے ساری زندگی روزے رکھے، چاہے ساری زندگی سجدے میں اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا رہے، چاہے ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں بھوکا رہے، چاہے ساری زندگی جہاد کرتا رہے، ساری زندگی کے شب و روز اللہ کی اطاعت میں گزارے، لیکن اگر اس کے دل میں بغض علی ہے تو اس کی یہ ساری کی ساری نیکیاں اس کو جہنم سے ایک لمحے کے لیے بھی بچا نہیں سکتی۔ دیکھیے ادھر سے بھی دیکھیے اور ادھر سے بھی دیکھیے، محب علی کا کیا مقام ہے اور مبغض علی کا کیا مقام ہے۔ تو اس لیے غور کیجیے گا، علی کی محبت کوئی معمولی محبت نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کو علی کے قریب کرنے کے وہ سارے رستے تلاش کریں جس کے ذریعے سے جب ہماری زندگی دوسروں کے سامنے آئے تو ریفلیکٹ ہو کہ ہاں یہ علی والا ہے۔ صلوات بھیجیے بن محمد و آل محمد۔ اہل البیت نے ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، بہت محنت کی ہے، بڑی بڑی قربانیاں اہل البیت نے ہمیں علی اور فاطمہ سے جوڑنے کے لیے دیا ہے۔ اہل البیت کے ماننے والوں کو آتش جہنم سے بچانے کے لیے اہل البیت نے اپنے بچوں تک کو قربان کر دیا ہے۔ اہل البیت نے بڑی سے بڑی مصیبت کو برداشت کیا ہے تاکہ علی کے پیاروں اور علی سے حب اور عشق رکھنے والوں کا ہاتھ تھام سکے۔ اس لیے یاد رکھیے علی کی محبت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی سے محبت نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ علی سے محبت ہی نبی سے محبت ہے، اور علی سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کی محبت تک پہنچنے کا دروازہ ہی علی ہے، اس لیے مجبور ہیں علی کو بیان کرنے پر۔ علی کی محبت، آپ حضرت امام حسین کے جملے دیکھیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دیے اور آپ نے تینوں کے نام رکھے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، بڑا علی، متوسط اور منجلہ علی اور چھوٹا علی، آپ کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ امویوں نے میرے بابا علی کے نام کو مٹانے کی جتنی کوشش کی ہے اس کے مقابلے میں مجھ حسین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں 100 کے نام علی رکھتا۔ آج اگر آپ کے درمیان علی کی محبت اس طرح سے پہنچی ہے تو یہ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، کربلا کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہاں پر عصمت کے گھرانے کی بیٹیوں کی چادریں لٹی ہیں تاکہ علی کا نام زندہ ہو۔ خاندان عصمت و طہارت کی ان بیٹیوں کو، بہوؤں کو اور ان ماؤں کو شہر شہر گھمایا پھرایا گیا اور تماشا بنایا گیا ہے تاکہ علی کا نام زندہ رہے اور علی کے ماننے والوں کے اندر علوی صفات پیدا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، کربلا کے واقعات کتنے سخت واقعات ہیں، کتنے سخت واقعات ہیں۔ حمید ابن مسلم ان راویوں میں سے ہے جو یزیدی فوج کا اعلی کار ہے،
لیکن واقعات کو قلم بند کرنے کا پابند ہے، اس کے ذمہ یہی کام ہے۔ اور اس سے پھر بعد والوں نے بہت ساری چیزیں نقل کی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عصر عاشور ایک ایسا منظر تھا جس نے مجھے لشکر یزید میں ہونے کے باوجود تڑپا دیا اور رلا دیا۔ کیا دیکھا؟ کہتا ہے میں نے ایک منظر ایسا دیکھا جب حسین ابن علی نے ایک ٹوٹے ہوئے خنجر یا ٹوٹی ہوئی تلوار کے سہارے سر اٹھا کر وہ پکارے کہ اے ابو سفیان کے شیعو، ابو سفیان کے ماننے والوں، ابھی حسین زندہ ہے۔ حسین کی حمیت اور غیرت گوارا نہیں کرتی کہ حسین کے تن میں جان ہو اور تم اس کے خیموں کی طرف رخ کرو۔ کہتے ہیں جب شمر نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا، اس کے بعد سارے لشکر کا رخ ہوا خیام کی طرف۔ وہ کہتا ہے ایک وقت ایسا آیا میں نے دیکھا ایک ایک کر کے ہر خیمہ جلنے لگا اور خیمے سے نکلنے والے بچوں اور بچیوں کی صدا اور ندا صحرائے کربلا میں گونجنے لگی۔ کوئی کہتا تھا واہ حسینہ، اور کوئی کہتا تھا واہ علی اکبرہ، کوئی کہتا تھا واہ علیہ، کوئی کہتا تھا واہ امہ، اور کوئی کہتا تھا واہ محمدہ۔ ہر طرف اہل البیت کی ان مخدرات اور بچوں کی صدائیں گونج رہی تھی۔ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے نکل کر صحرا میں بکھر رہے تھے۔ اس اثنا میں میری نگاہ ایک خیمے پر پڑی۔ اس خیمے سے ایک اونچے قد کی خاتون اضطراب کے ساتھ بار بار باہر آتی تھی، پھر اندر جاتی تھی، پھر باہر آتی تھی، پھر اندر جاتی تھی۔ میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ پتا چلا علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے۔ میں نے پوچھا یہ بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ حسین کے بعد اس لٹے ہوئے اور قربانی دینے والے قافلے کی سربراہی اس خاتون کے ہاتھ میں ہے، اور خیمے کے اندر سید الساجدین غشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا بھی نہیں سکتی اور جلنے کے لیے چھوڑ بھی نہیں سکتی، اس لیے یہ اضطراب کی کیفیت ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کچھ وقت کے بعد کچھ خواتین نے مل کر سید الساجدین کو باہر نکالا۔ اس کے بعد کہتا ہے میری نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی۔ اس بچی کی حالت دیکھ کر میں تڑپ اٹھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے اور اس کے دامن پر آگ لگی ہے اور وہ دامن کی آگ بجھا نہیں پا رہی، رو رہی ہے اور بھاگ رہی ہے۔ میرا دل بہت زیادہ تڑپا، میں بھاگ کر گیا تاکہ دامن کی آگ بجھا سکوں۔ جب بچی نے مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا تو وہ مضطرب ہوئی اور تیز بھاگنے لگی۔ میں آگے سے آیا، گھوڑے سے فوراً اتر کے زمین پر بیٹھ گیا، بچی کو روکا، اس کے دامن کی آگ بجھائی۔ جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی، بچی نے مجھے ایک عجیب نگاہ سے دیکھا، گویا مجھ سے کہہ رہی ہو کہ کربلا میں اب تک سارے جلانے والے آئے تھے تو تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون؟ کہا کہ میں حسین کے سینے پر سونے والی بیٹی سکینہ ہوں۔ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ بیٹی یہ تمہارے رخسار سیاہ کیوں ہو گئے ہیں؟ کہا کہ انہوں نے اتنے تماچے مارے کہ رخسار سیاہ۔ میں نے پوچھا تمہارے کان کی یہ لو پھٹ گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی تھی، انہوں نے اتنے زور سے یہ بالیاں کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی۔ کندھے زخمی ہیں اس لیے کہ نیزوں کی بارش ہوئی، سر زخمی ہے اس لیے کہ ردا چھیننے کے لیے نیزوں سے کھینچا گیا۔ آخر میں جب میں نے اس مظلومہ بچی کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا کہ بیٹی مجھے بتاؤ میں اس عالم غربت میں تمہاری کیا خدمت کروں کہ تمہارا غم ذرا کم ہو؟ کہا کہ مجھے ذرا نجف کا رستہ بتا دو۔ میں نے پوچھا بیٹی نجف کا رستہ جان کر کیا کرو گی؟ کہا کہ وہاں میرے جد امجد علی ابن ابی طالب ہیں، میں جاؤں گی اپنے جد کی بارگاہ میں عرض کروں گی کہ دیکھیے واہ جدہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔